ساردین صاحب اور یوتھ کلب کے مابین کچھ ویڈیوز کا ایکسچینج ہوا ہے ریسنٹلی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے درمیان کچھ اختلافات ہیں۔ مگر مجھے یہ پتا ہے کہ انہوں نے مجھے نہیں بلا سکتے۔ اب انہوں نے نہیں کہا، مگر مجھے پتا ہے۔ ایک نے تو کہہ دیا تھا کہ آپ کو دوبارہ نہیں بلا سکتے، بزرگوں نے منع کر دی۔ مکہ کے دور میں بیٹھے میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ وہی مسائل ہیں جو مکہ والے، ہم مکہ کے دور والا اسلام کریں گے۔ اس بر نبی اسلام نے شاہ فرمایا حضرت حمزہ سے، اس بر صبر کرو، ابھی صبر کرو، حجاب اتارو، چلو بیٹی کا حجاب اتارو، اور رمضان میں روزے نہ رکھنا۔ اب دیکھیں کہ اس ویڈیو میں وہ واضح کر رہے ہیں کہ دو ایشوز ہیں ان کو یوتھ کلب کے لوگوں کے ساتھ۔ یوتھ کلب کے جو ممبرز ہیں وہ اپنی دعوت کو لمیٹڈ کیے ہوئے ہیں ایک فرقے کے تحت۔ وہ ایسے تمام لوگوں کے اوپر یہ تنقید کر رہے تھے کہ جو اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اقامت دین یا نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے۔ Somebody who speaks without thought is usually confused with somebody who speaks the truth. مجھے لاہور پہ عبد الوارث گل بھائی نے بلایا تھا اپنے پوڈ کاسٹ کے لیے، تو انہوں نے اس میں ایک سوال پوچھا مجھ سے۔ بردر ساحل نے یہ بات کی ہے کہ گدھا حلال ہے، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لیکن ان کی کچھ چیزیں جو ہمارے ڈائریکٹ سورسز سے ہوئی ہیں، تو انہوں نے کچھ علمی اعتراضات ہیں، اور وہ پرابلمٹک اتنی ہو گئی، اور میں یہ بات وضاحت کرتا ہوا بھی چلوں جو لوگ ہمیں سن رہے ہوں گے کہ ان کا وائی سی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور وائی سی نے ان کو شاید ایک آدھا بلایا، محمد علی نے اپنے پوڈ کاسٹ میں بلایا، اور ماشاءاللہ سے بردر ساحل کی صلاحیت بہت اچھی ہے، ان کے کام بہت اچھا ہے۔ ابھی ریسنٹلی انفارچونیٹلی وہ اپنے ٹریک سے ہٹ گئے اور ری ایکٹیو ہو گئے، اور اس ری ایکٹیو ہونے کی وجہ سے انہوں نے کچھ ایسی ڈومینز میں اپنا قدم رکھ دیا ہے جو ان کی فیلڈ نہیں۔ یہ بات بالکل بھی اب مناسب نہیں ہے، یعنی بالکل انہوں نے اسی طریقے سے ریئیکٹ کیا جیسے کہ جو فرقہ پرست علماء ہیں ان کے اگر آپ نے مناظرے دیکھے ہوں، کہ جب جو پوائنٹ جس کے اوپر بحث ہو رہی ہوتی ہے، جب ان کو نظر آتا ہے کہ اس پہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تو پھر وہ بلو دا بیلٹ مارتے ہیں۔ یہ جو لوگ بھی ویڈیوز کاٹتے ہیں نا، ان کو بتا رہا ہوں وہ خیانت کرنا بند کر دیں۔ 4 گھنٹے کی ویڈیو میں سے 1 منٹ نکال کے فتویٰ حل دو۔ ساحل ادیم نے گدھا حلال کر دیا ہے، کھڑا ہونا ناجائز کر دیا ساحل ادیم، اور میں کو مفتی ہوں، مفتیوں سے پوچھیں حلال حرام کا، لیسن بھی حرام ہے، بس بند کر دو۔ یہ تو آپ تو کھا رہے ہیں لیسن، اسی حدیث میں لیسن بھی حرام ہے۔ اب دیکھیں کہ اس ویڈیو کے اندر بھی بالکل واضح ہے کہ وہ ایک پرنسپل واضح کر رہے ہیں۔ ایک ایشو جس کے اوپر وہ کھڑے ہوئے ہیں اور جس حوالے سے وہ شعور بیدار کر رہے ہیں، وہ ہے نظام کی تبدیلی والا معاملہ، وہ ہے اقامت دین کا شعور، وہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا جائے کہ ان کا جو ویژن ہے وہ براڈ ہو، ان کو پتہ چلے کہ اس دنیا پر ہم نے حکومت کرنی ہے، یہ دنیا جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ آگے پھر یوتھ کلب کے جو لوگ ہیں انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ساردین صاحب کو۔ یہ بالکل بھی مناسب بات نہیں تھی۔ جو اصل ان پہ تنقیدیں کی گئی تھیں، خاص طور پہ جو مین تنقید ان کے اوپر تھی کہ وہ نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے۔ میں وہ تھوڑا فائدہ بتاتا ہوں یوتھ کلب کا، جتنا میں نے اینگل، کیونکہ میرا وقت تو رہا ہے علی کے ساتھ اور طہا کے ساتھ بہت اچھا۔ علی کے ساتھ تو میرا he lives in my street literally, like not literally in my street but like 5 minutes of walk۔ میری اور یوتھ کلب کے بیچ میں جو لڑی ہے نا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی لڑی ہے۔ اگر ان کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے تو بتائیں کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ سب سے پہلے اس فرض کے حوالے سے شعور تو بیدار کریں نا کہ یہ فرض ہے۔ بالکل صحیح تنقید کی تھی ان لوگوں کے اوپر۔ یہ بات جو ہے بالکل درست ہے کہ یہ لوگ صرف جو ہے ذاتی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔ عظیم صاحب آپ کو ابھی ایک وارن کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اس طریقے سے اس میں کوئی لینینسی دکھائی تو اب ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو جو آپ کا مشن ہے اس پہ کھڑے رہیے اور ان چالوں سے ہوشیار رہیے اور ان ٹریپس میں نہ پھنسیے، اور جو دو ٹوک بات ہے اس کو آپ پیش کیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساردین صاحب اور یوتھ کلب کے مابین کچھ ویڈیوز کا ایکسچینج ہوا ہے ریسنٹلی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے درمیان کچھ اختلافات ہیں۔ اصل میں ہوا کچھ اس طرح سے کہ ساردین صاحب نے ابھی کچھ عرصے پہلے یوتھ کلب کے لوگوں کے اوپر کچھ تنقیدیں کیں۔ اس کے بعد میں پھر جو یوتھ کلب کے لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کا جواب دیا، اور بعد میں پھر ساردین صاحب نے پھر وضاحت بھی دی۔ تو جو تنقیدیں کی تھیں انہوں نے، وہ آپ ذرا ملاحظہ کیجئے۔ مگر مجھے یہ پتا ہے کہ انہوں نے مجھے نہیں بلا سکتے۔ اب
انہوں نے نہیں کہا مگر مجھے پتا ہے. ایک نے تو کہہ دیا تھا کہ آپ کو دوبارہ نہیں بلا سکتے, بزرگوں نے منع کر دیا. تو چلو اوکے, پھر میری بزرگوں سے بات ہوئی, میں نے آپ کو بتایا ہے ان کی کہ اگر آپ اہل حدیث اسکالرشپ کو نہیں مانتے یا اللہ اسحاق کو کوٹ کریں گے تو وہ تو قادیانی تھا. اس طرح کی تہمتیں نہ لگائیں. میں اہل حدیث شیعہ سنی نہیں ہوں, میں جو بھی جہاں سے بھی ملے گا میں کرتا ہوں. مگر اگر وہ یوتھ کو سوچنا سکھانا چاہ رہے ہیں تو پھر سوچنا, تو پھر پوری طریقے سے کینوس کھولیں, اپرچر کے اندر سے لائٹ آنے دیں. سب کا کام ہے اور سب پڑھیں گے. احمد رضا بریلی کو بھی پڑھیں گے اور رچرڈ ڈاکنز کو بھی پڑھیں گے, اسٹیون ہاکنز کو بھی پڑھیں گے اور چائنیز کو بھی پڑھیں گے, سب کو پڑھیں گے. دیوبندیوں کو بھی پڑھیں گے, شیعہ کو بھی پڑھیں گے, سنی کو بھی پڑھیں گے. علم آپ نے حاصل کرنا ہے, سب کو پڑھیں. آرگیومنٹ دینا غامدی صاحب کو بھی پڑھیں. اوکے, ماننا پڑے گا جتنا مرضی میرے اختلافات ہوں, میرے کیا یوتھ کلب سے اختلافات ہوں گے جو غامدی صاحب سے, مگر ملیں گے تو ماتھا نہیں چوموں گا ان کا. سوچنا تو سکھاتا ہے نا, وہ مسلمان ہے نا, سوچنا تو سکھاتا ہے وہ. جتنے مرضی میں اختلافی بات کروں اور غامدی صاحب کی فلسفی پہ یا فرائی صاحب کی یا اصلاحی صاحب کی, بٹ دیز پیپل ہیو اوپن دا باکس. غلط پہنچے صحیح پہنچے, ویل ویل کیپ ڈیبیٹنگ اٹ. بٹ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہم کہیں نہیں سر میں فقہ کا ڈاکٹر ہوں تو حکمت بھی میں ہی سکھاؤں گا. اب میں اس کا آنسر دے دیتا ہوں آپ کو, جو آپ کو کیا ملے ہوں گے جو مجھے ملتے ہیں. ساحل صاحب مکہ کے دور میں بیٹھے میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, وہی مسائل ہیں جو مکہ والے. ہم مکہ کے دور والا اسلام کریں گے. اس بر نبی اسلام نے شاہ فرمایا حضرت حمزہ سے, اس بر صبر کرو, ابھی صبر کرو, ابھی ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے, سیکریسی میں کام کریں. جب بھی کوئی یہ مولوی صاحب آپ سے کہے نا مکہ کے دور میں, تو اب ان کو بھی ایک جواب دے اور یہ لکھ لیں سارے جواب کہ حجاب اتارو, چلو بیٹی کا حجاب اتارو, اور رمضان میں روزے نہ رکھنا. ٹھیک ہے, غور سے سمجھیں. حجاب تو سب سے پہلے تو حجابن کا حجاب اتار دیں پلیز. کیوں؟ یہ تو مدینہ میں فرض ہوا ہے, مکہ میں چلے نہ چلیں, پوری طرح مکہ چلتے ہیں. پھر یہ تیتر بٹیر کیوں کھیل رہے ہیں, یہ روزے کیوں رکھتے ہیں آپ؟ ابھی میں بتاؤں باقی کے احکام. ابھی میں 2 ہجری تک پہنچا ہوں, ابھی 2 ہجری کے فرائض بتا رہا ہوں. 3 ہجری میں کیا فرض ہوا ہے, 4 میں کیا, 5 میں کیا فرض ہوا ہے. جہاد پہلے فرض ہوا تھا, روزہ بعد میں فرض ہوا تھا. جہاد پہلے فرض ہوا تھا, پردہ بعد میں فرض ہوا تھا. مکہ ہی مکہ کھیلنا ہے تو چلیں پھر آئیں, پوری طرح مکہ چلیں نا. یہ ان کی بزدلیاں اور اپنی 2 نمبریاں ان کی جو یہ کر رہے ہیں ادھر بیٹھ کے کہ مکہ کا اسلام ہے. آپ دیکھیں کہ اس ویڈیو میں وہ واضح کر رہے ہیں کہ 2 ایشوز ہیں ان کو یوتھ کلب کے لوگوں کے ساتھ. ایک تو وہ بات کر رہے ہیں کہ یوتھ کلب کے جو ممبرز ہیں وہ اپنی دعوت کو لمیٹڈ کیے ہوئے ہیں ایک فرقے کے تحت, یعنی وہ ایک فرقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اسی کے علماء کو وہ درست مانتے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ وہ جو فرقہ ہے اس کے علماء دیگر فرقے کے جو علماء ہیں ان کو بالکل بھی کوئی امپورٹنس نہیں دیتے. تو اس لیے وہ ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی دعوت پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فرقہ واریت سے بلندتر ہو کے سوچنا ہوگا. تو یہ تنقید تو ان کی بالکل درست ہے, یعنی اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یوتھ کلب کے جو لوگ ہیں وہ ایک مخصوص فرقے سے ان کا تعلق ہے اور اسی کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. گو کہ کافی جو ہے وہ اوپن مائنڈڈ ہیں اور دیگر فرقے کے لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ضرور ہے, لیکن بہرحال وہ ایک خاص حد تک ہی ہے. زیادہ تر جو ہے وہ ایک ہی فرقے کے ساتھ فرقے کے علماء کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور انہی کی رہنمائی وہ آگے بڑھتے ہیں. لیکن یہ اصل امپورٹنٹ نہیں ہے تنقید. جو اصل امپورٹنٹ تنقید ہے ان کی یوتھ کلب کے لوگوں کے اوپر وہ اس کے بعد انہوں نے کی, اور وہ ہے کہ یوتھ کلب کے جو لوگ ہیں اور اس طرح کے دیگر جو بھی اصلاحی سلسلے چل رہے ہیں وہ اقامت دین کی بات نہیں کرتے, وہ نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے, اور بلکہ جس سوال کے جواب میں انہوں نے یہ وضاحت دی تھی اس میں بھی یہی سوال پوچھا گیا تھا کہ صرف آپ تو بات کرتے ہیں نظام کی تبدیلی کی, لیکن دیگر لوگ جو ہیں وہ نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے. اور اس پہ پھر ساحل الدین صاحب نے ایک بڑے اہم ایشو کو جو ہے ہائی لائٹ کیا تھا کہ جب بھی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نظام کی تبدیلی کی بات کیوں نہیں کرتے اور آپ اقامت دین کی بات کیوں نہیں کرتے, تو اس پر ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں ابھی تو مکی دور چل رہا ہے نا, ہم تو مکی دور میں ہیں تو اس لیے ہم ابھی اس کی بات نہیں کرتے. تو اس پہ ساحل الدین صاحب نے جو وضاحت دی وہ بالکل درست ہے کہ اگر یہ مکی دور ہے تو پھر مکی دور میں تو نماز بھی فرض نہیں تھی, روزہ بھی فرض نہیں تھا, وہاں تو پردے کے احکامات بھی نہیں تھے,
اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، بلکہ شریعت کا پورا اسٹرکچر، پورا ڈھانچہ موجود ہی نہیں تھا. وہ تو چند ابھی احکامات یہاں پر نازل ہوئے تھے، باقی سارے کے سارے احکامات جو ہیں وہ تو مدینے میں جا کے پھر نازل ہوئے. تو اگر تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ مکی دور ہے، تو پھر یہ سارے احکامات بھی چھوڑ دینے چاہیے. تو بیسیکلی اگر ہم اس کو ایکیڈیمک وہ سینس میں دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ان کے وہ جو ایشو ایکسپلین کر رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سیرت کے جو واقعات ہیں اور ان کا جو سیکوینس ہے، اس کی بنا پر کسی بھی حکم شریعت کو اخذ نہیں کیا جا سکتا. یعنی حکم شریعت کی جو بنیاد ہے وہ دراصل قرآن ہے اور پھر سنت ہے. یعنی یا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی وضاحت کر دی، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی. یعنی ان کی وضاحت آ گئی تو تب بھی کوئی حکم جو ہے وہ اسٹیبلش ہوگا، اور ان کی وضاحت نہیں ہے تو پھر وہ حکم اسٹیبلش نہیں ہوتا. یعنی آپ سیرت کے جو واقعات ہیں ان کے سیکوینس سے از خود کوئی چیز جو ہے وہ ڈیڈیوس نہیں کر سکتے. یہ ہے اصل مسئلہ. اور یہ یہاں پہ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اپنے پاس سے جو ہے کچھ کسی خاص حکم کو جو ہے وہ مؤخر کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ ابھی نہیں ہم کر سکتے، یہ بعد میں کریں گے. جیسا کہ جہاد فی سبیل اللہ یا اقامت دین کی جو ذمہ داری ہے اس والے سے لوگ کر رہے ہیں. تو یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر جتنے بھی احکامات ہمارے سامنے آ چکے ہیں ان سب کو ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. یہ تصور کہ جی ہم تو بس ابھی اتنا کر رہے ہیں، جب وقت آئے گا، جب ہمارے پاس اتنے لوگ ہو جائیں گے تو پھر ہم اگلی بات کریں گے، تو یہ بات دراصل کتمان حق ہے. یعنی حق کو چھپانے کے ضمن میں آئے گا، اور یہ بہت بڑا جرم ہے. یعنی بنی اسرائیل کے علماء کو اس حوالے سے جو وعیدیں سنائی گئی ہیں، آپ دیکھیں قرآن اس سے بھرا پڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام تک نہیں کرے گا قیامت والے دن. یعنی اتنا اللہ تعالیٰ کو ان کے اوپر غضب ہے، اتنا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ناراض ہے ان سے. تو یہ جو داعی اللہ ہیں، جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، ان کو تو بالکل بھی یہ زیبا نہیں دیتی بات کہ وہ دین کے اتنے بڑے چیپٹر کو اس طریقے سے وہ گول کر دیں، اس طریقے سے لوگوں کے سامنے جو ہے اس کو پیش ہی نہ کریں، اور یہ اس پہ دلیل دیں، اس پہ وضاحت دیں کہ ہم تو جی مکی دور میں ہیں. تو یہ بالکل بھی درست بات نہیں تھی. یہ تھی ان کی اصل تنقید، یعنی یوتھ کلب کے لوگوں کے اوپر. اور یوتھ کلب کا انہوں نے نام نہیں لیا تھا اس پہ، اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن کیونکہ جس کانٹیکسٹ میں بحث جاری تھی اس سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے یوتھ کلب کے لوگوں کے اوپر بات کر رہے ہیں. جبکہ انہوں نے بعد میں بھی وضاحت دی کہ وہ ایسے تمام لوگوں کے اوپر یہ تنقید کر رہے تھے کہ جو اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اقامت دین یا نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے. تو یہ بھی ان کی تنقید بالکل درست ہے، اور ہونا یہی چاہیے تھا کہ یوتھ کلب کے جو لوگ ہیں وہ اس سے ریاکشن میں نہ آتے، بلکہ اپنی وضاحت پیش کرتے اس حوالے سے. لیکن انہوں نے جو جواب دیا، خاص طور پہ ایک ویڈیو جو آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ انہوں نے ساحل ندیم صاحب اور ان کے جو فالوورز ہیں ان کے اوپر ایک تنقید کی، یہ بھی آپ ملاحظہ کیجئے، اور اس کے بعد پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی بغیر سوچے سمجھے بات کرنے والے کو کبھی کبھار حق بات کرنے کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے، اٹیچ کر دیا جاتا ہے. somebody who speaks without thought is usually confused with somebody who speaks the truth. مجھے لاہور پہ عبدالوارث گل بھائی نے بلایا تھا اپنے پوڈ کاسٹ کے لیے، تو انہوں نے اس میں ایک سوال پوچھا مجھ سے. بردر ساحل نے یہ بات کی ہے کہ گدھا حلال ہے، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے جو جواب دیا، کیونکہ میں ٹو بی آنیسٹ بردر ساحل کو ایز سچ سنتا نہیں ہوں اور نہ میری ایسی کچھ ملاقات ہوئی ہے، لیکن ان کی کچھ چیزیں جو ہمارے ڈائریکٹ سورسز سے ہوئی ہیں تو انہوں نے کچھ علمی اعتراضات ہیں، اور وہ پرابلمٹک اتنی ہو گئی. اور میں یہ بات وضاحت کرتا ہوا بھی چلوں کہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہوں گے کہ ان کا وائی سی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور وائی سی نے ان کو شاید ایک آدھ دفعہ بلایا، محمد علی نے اپنے پوڈ کاسٹ میں بلایا، اور ماشاء اللہ سے بردر ساحل کی صلاحیت بہت اچھی ہے، ان کے کام بہت اچھا ہے. ابھی ریسنٹلی انفارچونیٹلی وہ اپنے ٹریک سے ہٹ گئے اور ری ایکٹیو ہو گئے، اور اس ری ایکٹیو ہونے کی وجہ سے انہوں نے کچھ ایسی ڈومینز میں اپنا قدم رکھ دیا ہے جو ان کی فیلڈ نہیں ہے. اور یہ بات ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے. دیکھیے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیے ہمیں نہیں اس بات کی پرواہ کہ لوگ مائنڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں بات صحیح کرنی ہے. تو دیکھیں یہ بات بالکل بھی اب مناسب نہیں ہے. یعنی بالکل انہوں نے اسی طریقے سے ریئیکٹ کیا جیسے کہ جو فرقہ پرست علماء ہیں ان کے اگر آپ نے مناظرے دیکھے ہوں کہ جب جو پوائنٹ جس کے اوپر بحث ہو رہی ہوتی ہے، جب ان کو نظر آتا ہے کہ اس پہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تو پھر وہ بلو دا بیلٹ مارتے ہیں، ایک ہٹ کرتے ہیں دوسرے اپنے اوپوننٹ کو.
یعنی اس کی کوئی عربی کی غلطی نکال دیں گے، یعنی یہ شو کرنے کے لیے کہ بھی اس کی تو عربی ٹھیک نہیں ہے، تو یہ کہاں سے بات کر رہا ہے. تو بالکل ایسا ہی انداز ہے انفارچونیٹلی جو کہ یوتھ کلب کے کچھ ممبرز نے اپنایا. اور ساحل ندیم صاحب کی جو دونوں تنقیدیں ہیں ان کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے، بلکہ ایک تیسرے ایشو کو جو کہ کنٹروورشل ایشو بنا ہوا ہے، مطلب ریسنٹلی ایک ویڈیو کے اندر ساحل ندیم صاحب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے اس بات کو پیش کر دیا کہ گدھے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ کیونکہ حربی بور ہے اور قرآن مجید میں جتنے بھی حربی بورز ہیں ان کو حلال قرار دیا ہے تو وہ حلال ہے، ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے یعنی انہوں نے ایک بات کی جس پہ بڑی تنقید ہوئی، اور مختلف جو مکاتیب فکر کے جو علماء ہیں انہوں نے بھی ان پر تنقید کی. خیر اس کے بعد انہوں نے اس کی وضاحت پیش کر دی، اور وضاحت یہ دی انہوں نے کہ دیکھیں میں یہ تو نہیں کلیم کر رہا کہ میں کوئی مفتی ہوں، آپ اپنے جو بھی مفتیان کرام ہیں ان سے پوچھیں، وہ بیسیکلی بتانا یہ چاہ رہے ہیں. اور واقعی یعنی اگر آپ اس بحث کو دیکھیں، یہ ویڈیو بھی آپ ملاحظہ کر لیں تو پھر اس پہ ہم بات کرتے ہیں. آپ کو پتا نام سنا زاہد چیپا؟ زاہد چیپا کے کوئی 400 فتوے بھگتا چکا ہے، اس سے بھی زیادہ. میری جب بھی ملاقات ہوتی ہے نا تو ہم ارریلیونٹ ہو چکے ہیں اب، ارریلیونٹ کہ کتنے فتوے آ گئے. پہلے قادیانی کا فتویٰ لگ گیا اس پہ، پھر اس کے اوپر اہل تشیع کا فتویٰ لگ گیا، تو پھر اہل بریلویت کا فتویٰ، ہر جگہ پہ گمراہ گمراہ گمراہ. کتنے مائک لگاؤ گے؟ جتنے. پھر یہ والا مائک بھی تو دے دینا، مجھے کوڈ لیس چاہیے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ اور یہ جو لوگ بھی ویڈیوز کاٹتے ہیں نا ان کو بتا رہا ہوں وہ خیانت کرنا بند کر دیں. اور جو بھی لوگ 1 منٹ 2 منٹ کی ویڈیو دیکھ کے فتویٰ دے رہے ہیں ان کی تو دماغی توازن درست نہیں ہے. ان کو فتویٰ دینے کے لیے کس نے بٹھا دیا؟ ان کا دماغی توازن درست نہیں. 4 گھنٹے کی ویڈیو میں سے 1 منٹ نکال کے فتویٰ ساحل ندیم نے گدھا حلال کر دیا ہے. سیریسلی پتا میں کوئی 400 کالیں آ چکی ہے، سال میں گدھا حلال ہو گیا. جی اب بتاتا ہوں گدھا کا، آپ فکر نہیں کریں، وہ بھی بتا دوں گا، وہ تو پوری ویڈیو تو دیکھ لے. بہرحال اور بھی کھڑے ہو کے کھڑا ہونا ناجائز کر دیا ساحل. اور میں کو مفتی ہوں، مفتیوں سے پوچھیں حلال حرام کا. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں صحابہ کیا کرتے تھے، صحابہ کی نفسیات کیا تھی. جس نے سیرہ پڑھی ہے وہ کبھی بھی گدھے کا سوال نہیں کرے گا. مجھے سیرہ سکھائی گئی تھی. یہ واقعہ کوئی 35 منٹ کا پورا سیشن ہے سیرہ کے اندر کہ غزوہ خیبر میں ہو کیا رہا تھا. اگر گدھا ہی حرام کرنا تھا تو گدھے کے اندر نبی علیہ السلام نے کہا تھا ہنڈیا میں جو کچھ حرام ہے تھوم بھی ڈالا ہے، یہ لہسن جسے کہتے ہیں آپ، لہسن بھی حرام ہے، بس بند کر دو. یہ تو آپ تو کھا رہے ہیں لہسن، اسی حدیث میں لہسن بھی حرام ہے. آپ دیکھیں کہ اس ویڈیو کے اندر بھی بالکل واضح ہے کہ وہ ایک پرنسپل واضح کر رہے ہیں، یعنی اس پہ کوئی ورڈکٹ نہیں دے رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید میں جب تمام حربی بورس جو ہیں ان کو حلال کر دیا گیا ہے تو پھر اسے حرام کیسے کر دیا گیا؟ ٹھیک ہے، اب حرام ظاہری بات ہے وہ حدیث کی بیس پہ کیا گیا، تو اس پہ یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ حدیث جو ہے اس کی پھر صحت کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی بیسیکلی ایک پرنسپل وہ بتا رہے ہیں. گو کہ یہ جو مثال انہوں نے دی وہ مناسب نہیں تھی. اس حوالے سے یقیناً جو ہے ان کو احتیاط کرنی چاہیے. بعض اوقات وہ احتیاط نہیں کرتے، ان کے جو ایک داعی اللہ ہیں ابھی اس طریقے سے جو ہے مختلف معاملات جو ہیں ان کے سامنے واضح نہیں ہے، لیکن جو ایک ایشو جس کے اوپر وہ کھڑے ہوئے ہیں اور جس حوالے سے وہ شعور بیدار کر رہے ہیں وہ ہے نظام کی تبدیلی والا معاملہ. وہ ہے اقامت دین کا شعور، وہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا جائے کہ ان کا جو ویژن ہے وہ براڈ ہو. ان کو پتہ چلے کہ اس دنیا پر ہم نے حکومت کرنی ہے، یہ دنیا جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. تو اس لیے مسلمانوں کو جو ہے پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ حکومت کرنی ہے اور دنیا کا نظام سنبھالنا ہے. تو اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مینٹلی اور سائیکولوجیکلی پریپیئر کریں. تو یہ ان کا اصل مشن ہے اور اسی پہ وہ زیادہ بات کرتے ہیں. تو ضمناً کبھی اس طرح کی بات آ گئی ہے تو اس پہ پھر تنقیدیں ہوئی ہیں. تو اس بات کو اٹھا کر پھر یوتھ کلب کے جو لوگ ہیں انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ساحل ندیم صاحب کو. یہ بالکل بھی مناسب بات نہیں تھی. جو اصل ان پہ تنقیدیں کی گئی تھیں، خاص طور پہ جو مین تنقید ان کے اوپر تھی کہ وہ نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے. تو بہرحال یہ انہوں نے جو ہے اس پر کوئی وضاحت ابھی تک نہیں دی، جو کہ مناسب بات نہیں. اور ہم اس ویڈیو کے ذریعے سے ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کائنڈلی وہ اس پہ اپنا موقف واضح کریں، ایڈریس کریں اس ایشو کو، تاکہ جو اعتراض ان کے اوپر ہو رہا ہے اس کی وضاحت ہو جائے. خیر اس کے بعد میں ساحل ندیم صاحب نے ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو
میں دوبارہ سے اس کے جواب میں جو ہے وہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے ان کی جس میں وہ اس کا جواب دے رہے ہیں، اس میں ہم اب ساحر ندیم صاحب کو ایسے ہی پکڑیں گے جیسے وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے علماء کو ایسے گریبان سے یا گردن سے پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ جب تک وہ اس کی بات نہیں کریں گے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو ہم ساحر ندیم صاحب کو اب اسی طریقے سے ان کو گریبان سے اب پکڑتے ہیں اور ان کی گردن سے پکڑیں گے اور ان کو یہ یاد کرائیں کہ دیکھیں ساحل بھائی، آپ کو ہم اس لیے سنتے ہیں کہ آپ دو ٹوک بات کرتے ہیں، جو دین کا اصل تقاضا ہے اس کو آپ واضح کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ نے وضاحت میں کیا کیا؟ آپ نے وضاحت کے اندر جو ہے ان لوگوں کی باتوں کو ایک طرح سے انڈورس کر دیا۔ یہ تو اس طریقے سے بات کرتے ہیں یہ لوگ جو کہ اقامت دین کی بات نہیں کرتے، نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے، ان سب کے اگر آرگومنٹ سب دیکھیں تو وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں جس طرح کے یہ لوگ آپ کو دے رہے ہیں۔ ایک ریسنٹ ویڈیو میں جو انہوں نے بات کی خاص طور پہ یوتھ کلب کے کچھ ممبرس کے حوالے سے، وہ بھی آپ ذرا ملاحظہ کیجیے۔ اس طرح کے اختلافات وہ سیریس اختلافات نہیں ہیں، یہ صحابہ کے بیچ میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، تو یہ مطلب ہے کہ دشمنی ہو گئی تھی؟ نو۔ میں وہ تھوڑا فائدہ بتاتا ہوں یوتھ کلب کا، جتنا میں نے اینگل، کیونکہ میرا وقت رہا ہے علی کے ساتھ اور طہا کے ساتھ بہت اچھا۔ علی کے ساتھ تو میرا he lives in my street literally, like not literally in my street but like 5 minutes of walk. محمد علی جو ہیں absolutely a gem. So I don't know most people in youth club. I do not know them. But میرے وہ والے اختلافات نہیں کبھی ہو سکتے یوتھ کلب سے، بیکاز میری اور یوتھ کلب کے بیچ میں جو لڑی ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کی لڑی ہے. There is no way. کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جو میں نے ابھی مجھے بھی بھیجی ہے، میری ویڈیو کسی نے، میں نے تو یوتھ کلب کے بارے میں نہیں وہ ویڈیو کی ہوئی تھی، وہ کراچی میں سیشن ہو رہا تھا، وہ یوتھ کلب کے لیے یوز کی ہے کسی نے. ہوتی رہے اختلافات بٹوین ورحماء بینہم کا. ورحماء بینہم کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان آپس میں نرمی سے تعلق رکھیں گے. اختلاف میں کل پھر کروں گا، پرسوں میں دوبارہ کروں گا. ہر مسلمان کے ساتھ اختلافات غیر مسلم کے ساتھ، وہ اختلاف ایک خوبصورتی ہے تعلق کی. اسلام کے اندر مسلمانوں کے اندر اختلافات ضروری ہیں تاکہ اسلام میں اختلاف نہ آئے، دو اسلام نہ ہو جائیں، دو اسلام نہ ہو جائے کہ یہ آپس میں بحث مباحثے ضروری ہوتے ہیں. ایک ہی اسلام رہنا ہے اور اس کی کریکٹنس کرنی ہے. I'm pretty sure they mean really well. I am 100,000,000% sure that they mean really well. کسی کی بھی نیت ایسی نہیں ہے. At least I mean I can bet on that. اور میں یہ خالی خوشگمانی نہیں ہے، میرے پاس ثبوت بھی ہے نا. میں ان دونوں کو تو جانتا ہوں نا، طہا کو بھی اور محمد علی کو بھی. They're the most beautiful people. جس انٹینٹ سے کام کر رہے ہیں نا، علی اسپیشلی، طہا بھی آف کورس. میرا چونکہ وقت علی کے ساتھ گزرا ہے تو آئی کین گارنٹی کہ وہ جس انٹینٹ سے کام کر رہا ہے وہ انٹینٹ بھی نظام ہی کی انٹینٹ ہے. چاہتے سارے یہی ہیں کہ نظام آئے، وہ ٹیکنیک میں فرق آیا ہوا ہے. I am giving precedence to Nizam. They are giving precedence to the steps towards Nizam. I'm pretty sure everyone has his own opinion. اب دیکھیں یہاں پہ ساحر ندیم صاحب کیا کہہ رہے ہیں. یہاں پہ ساحر ندیم صاحب ایک طرح سے جو محمد علی ہیں، جو ان کے مین جو ہے وہ اسپیکرز میں سے ہیں، اور دیگر جو کچھ ہیں ان کے ممبرس جیسے طہا ہیں، ان کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں سوچ تو ان کی بھی بہرحال یہی ہے کہ نظام تبدیل ہو، لیکن بہرحال منہج کا فرق ہے. نہیں ساحر ندیم صاحب، اس بات کو سمجھیں، اس ٹریپ میں آپ نہ پھنسیں. جتنے بھی یہ جو اصلاحی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں لوگ، ان سے جب آپ بات کہتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے، آپ اقامت دین کی بات نہیں کرتے، تو آگے سے وہ یہی ایکسکیوز پیش کرتے ہیں کہ ہمارا بھی یہی طریقہ ہے، یعنی ہمارا بھی یہی مقصد ہے لیکن طریقہ ڈیفرنٹ ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے. اگر ان کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے تو بتائیں کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے. سب سے پہلے اس فرض کے حوالے سے شعور تو بیدار کریں نا کہ یہ فرض ہے، اور جو اس فرض کے اوپر چلنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ان کو اپنا واضح لائے عمل بتائیں کہ کس طریقے سے یہ تبدیلی رونما ہوگی. یہ نہ تو اس فرض کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہیں، نہ ہی اس حوالے سے کوئی لائے عمل دے رہے ہیں، لیکن صرف ایک ایکسکیوز پیش کر دیتے ہیں کہ جی ہمارا بھی مقصد تو یہی ہے، بس منہج میں اختلاف ہے. تو آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں. خدا را آپ نے جو اس حوالے سے ایک طرح سے ایک اپالوجی اپنی پیش کی، آپ کو اپولوجائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یا اپولوجیٹک آپ کا
رسپانس نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ نے بالکل صحیح تنقید کی تھی ان لوگوں کے اوپر. یہ بات جو ہے بالکل درست ہے کہ یہ لوگ صرف جو ہے ذاتی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں. لائف کوچنگ سٹائل ایک دعویٰ ہے یہ فارم طریقہ کار ہے ان کی دعوت دینے کا, اس کو وہ لے کے چل رہے ہیں, لیکن نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے. اور ظاہر بات ہے جن کو یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کے حوالے سے تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ تو اس کے قائل نہیں ہیں. وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی حکمران ہیں ان کے اطاعت کی جائے. پر اس پہ ہم مزید آگے نہیں جانا چاہتے, لیکن ہم ساحل عدیم صاحب آپ کو ابھی ایک وارن کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اس طریقے سے اس میں کوئی لینینسی دکھائی تو اب ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو جو آپ کا مشن ہے اس پہ کھڑے رہیے اور ان چالوں سے ہوشیار رہیے اور ان ٹریپس میں نہ پھنسیے. اور جو دو ٹوک بات ہے اس کو آپ پیش کیجئے. انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے, آپ کے ساتھ ہم ہیں اور آئندہ بھی آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ اپنی اس مشن پہ کھڑے رہیں تو. جزاک اللہ خیر.